قرآن میں جب دو چیزیں ایک ساتھ بیان ہوتی ہیں تو ان میں کوئی خاص تعلق ہوتا ہے. ایسے بے ربط نہیں کہہ دیا اللہ پاک نے کہ بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو. یعنی جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے جتنا کہ بت کو سجدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے, بت کی پوجا پاٹ کرنا بڑا گناہ ہے. اور جو بتوں کو پوجتے اللہ نے ان کو رجس کہا, پلید. اور ایک اور آیت میں اللہ پاک نے فرمایا انما المشرکون نجس, مشرک پلید ہوتا ہے, نجس پلید ناپاک ہوتا ہے. شرک کرنے والا آدمی پلید ہوتا ہے, اور جھوٹی گواہی دینا بھی نجاست. مشرک پلید ہوتا ہے. آپ کو سیرت میں ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ امت کی ماں ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بیٹی ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو سفیان جب تک ایمان نہیں لائے تھے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین مخالف, سر فہرست مخالفوں میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ بیٹی ایمان لے آئی تھی. صحابہ کرام کی پہلی جماعت جنہوں نے کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی, ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی. حبشہ میں پہلے ان کے شوہر نصرانی ہو گئے, مرتد ہو گئے, اسلام سے پھر گئے, اور پھر حالت ارتداد میں ہی مر گئے. اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئے. رشتے میں حضرت ابو سفیان حضور علیہ السلام کے چچا لگتے اور یہ آپ کی کزن لگتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میرے بدترین دشمن میرے رشتہ دار ابو سفیان کی بیٹی بیوہ ہو گئی اور وہ مسلمان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترحم اور شفقت کے طور پر شاہ حبشہ کو پیغام بھیجا کہ ام حبیبہ سے پوچھو اگر وہ عقد ثانی کرنا چاہتی ہے, شادی کرنا چاہتی ہے تو میں محمد اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار. شاہ حبشہ نے یہ پیغام ان تک پہنچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تمہارے شوہر فوت ہو گئے, تم بیوہ ہو گئی ہو, شادی کرنا چاہتی ہو تو میں تم سے شادی کے لیے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی کے ساتھ جواب دیا کہ میں بالکل تیار. ادھر حضرت ابو سفیان کو بھی پتا چلا کہ میرا دشمن جو ہے میری بیٹی کے ساتھ شادی کر, لیکن وہ بیوہ تھی. تعاون کے طور پر اسے تحفظ دینے کے لیے اور کفالت کے لیے آپ نے ایسا کیا. تو بدترین دشمن ہونے کے باوجود حضرت ابو سفیان کہنے لگے محمد اتنا عظیم شخص ہے کہ ہم اس کی ناک نہیں کاٹ سکتے, بڑا جوان مرد ہے, دیکھو کمال کا کام, میری بیوہ بیٹی کے ساتھ شادی. اس کا نکاح شاہ حبشہ نے پڑھایا تھا اور اس کا مہر بھی شاہ حبشہ نے دیا تھا. حضور علیہ السلام کی ازواج میں امت کی ماؤں میں سب سے زیادہ چونکہ ایک بادشاہ نے دیا تھا نا, تو بادشاہ تو اپنی شان کے مطابق, بادشاہ تھوڑے ہی 5 روپے دیتا ہو. یہ خطہ پوٹھوار میں نکاحوں میں میری لڑائی ہو جاتی ہے. آپ لوگ کوئی مجھے نکاح کے لیے اس دن بھی ایک نکاح پڑھایا, بولی صاحب شریمات. میں کہا مجھے بتاتے ہو شریمات کیا ہوتا ہے؟ شریمات شریعت نے کم سے کم مار بتایا ہے, زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق. لوگ 500 روپے مار رہے, پٹے منہ. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ پٹے منہ. 7 فنکشن کرتے ہیں آپ شادی میں. آج لڑکے کی مہندی ہے, آج لڑکی کی مہندی ہے, آج فلاں ہے, آج نکاح کی تقریب ہے, آج لڑکی کا ولیمہ ہے. اب یہ بھی دیکھو لڑکیوں کے ولیمے ہو رہے یا نہیں ہو رہے آپ کے؟ جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں کھانا کھلا رہے ہو نا, یہ شریعت میں نہیں ہے. پتہ نہیں کس منہ سے آپ اپنے پیغمبر کے سامنے جائیں گے میدان حشر. کھانا لڑکے پر ہے, ولیمہ لڑکے کا ہے, لڑکی کا نہیں ہے. آج کی تمام شادیوں میں بیٹی کا باپ بھی لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے. اس کا شریعت اور سنت کے ساتھ کوئی تعلق. غلط ہے, یہ خلاف سنت خلاف شریعت ہے. تو میں نے کہا فٹے منہ, شادی پہ 1 ہفتے میں لاکھوں روپے لگاتے ہو. خدا نے مہر مقرر کیا ہے, فرض ہے, رکن ہے نکاح کا, اور وہ 500 روپے. تمہیں منہ سے کہتے ہوئے شرم نہیں آتی 500 روپے؟ ام حبیبہ کو ایک بادشاہ نے نکاح پڑھایا اور اس نے اپنی شان کے مطابق. یہ جو تھے نا محمود اور ایاز, محمود بادشاہ تھا
ایاز اس کا غلام تھا، لیکن آقا اور غلام کو ایسی محبت تھی کہ دنیا میں ان کی محبت ضرب المثل ہے کہ محمود کو ایاز کے ساتھ بڑی محبت۔ ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ دستک، ایک آدمی آیا، اس کے پاس چھوٹی سی بوتل پکڑی ہوئی۔ اس کو کسی حکیم نے کہا خالص شہد لاؤ، وہ بیمار تھا، میں تمہیں ایک دوائی بنا کے دیتا ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ بیچارہ گھومتا رہا، اس کو خالص شہد نہ ملا۔ اس نے کہا بادشاہ کے پاس تو خالص شہد ہوگا نا، چلو میں بادشاہ کے پاس۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا، ایاز آیا، کہا بھائی بادشاہ سے کوئی یہ چھوٹی سی شیشی مجھے شہد کی دے دے، اس کے پاس یقیناً خالص شہد ہو۔ ایاز شیشی لے کر آیا کہ باہر دروازے پہ ایک سائل ہے، کہتا ہے میں نے ایک دوائی بنانی ہے، کسی حکیم نے مجھے بتایا ہے، خالص شہد چاہیے۔ تو کہتا ہے بادشاہ سے کیجئے۔ محمود نے کہا ایاز 2 کنستر 2 ٹین شہد کے اٹھا کر اس کو دے۔ ایاز نے کہا وہ یہ چھوٹی سی شیشی لے کر آیا ہے، آپ اس کو 2 کنستر کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی ضرورت تو تھوڑی سی ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ میرا غریب شخص ہے، اس نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے تھوڑا سا شہد، تیرا کیا خیال ہے؟ محمود کی بھی یہ حیثیت ہے کہ تھوڑا سا شہد دے دے، میں اپنی حیثیت سے دوں گا، مانگنے والا اپنی حیثیت سے مانگ رہا ہے، اور میں جب دوں گا تو اپنی حیثیت سے دوں گا، میرے خزانے سے 2 کنستر 2 ٹین بھرے ہوئے شہد کے اٹھا کے دے۔ تو بادشاہ سے مانگو تو اس کی حیثیت سے دے۔ تو دوستو کر رہا تھا کہ اس معاملے کو اس طرح لائٹ نہ سمجھے، ام المومنین کی بات کر رہا تھا کہ ان کا نکاح پڑھایا اور ان کا مہر جو ہے 2.5 لیا تھا۔ حضرت ابو سفیان مدینے آئے بیٹی کو ملنے کے لیے، کہہ رہا تھا مشرک نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہ ان کے ابا آ گئے، تو جس بستر پہ بچھونے پر بیٹھی تھی اس کو لپیٹ لیا۔ کہا بیٹی یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ باپ بیٹی کے گھر آئے تو بیٹی اچھے سے اچھا بچھونا بچھاتی ہے، بہترین سے بہترین بستر باپ کے لیے لگاتی ہے۔ ارے بیٹی تو بچھا ہوا بستر بھی تو نے سمیٹ لیا، کیا میں اس تیرے بچھونے کے قابل نہیں یا یہ میرے قابل نہیں؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا جان آپ میرے باپ ضرور ہیں لیکن آپ مشرک ہیں، اور مشرک ناپاک ہوتا ہے، یہ میرے پیغمبر کا پاک بستر ہے، آپ کس پاک پیغمبر کے پاک بستر پر ناپاک آدمی نہیں بیٹھتے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، بتوں کی گندگی سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہی سے بچو۔ گویا جھوٹی گواہی دینے والا بھی پلید ہے اس شخص کی طرح جو شرک کر کے ناپاک ہو گیا۔ تو میرے دوستو میں درد دل سے آپ لوگوں سے کہتا ہوں اس ووٹ کو خالصتاً دنیا کا مسئلہ مت سمجھو، تمہارے ہر فعل پہ خدا کو جواب دے۔ یہ حدیث بارہا آپ سنتے ہیں، کوئی شخص اپنی قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں ایک بالش دائیں بائیں نہیں سرک سکے گا جب تک اللہ کو 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ زندگی کیسے گزاری ہے؟ ہر آدمی سوچے میری زندگی میں کتنے الیکشن ہوئے ہیں، کتنے میں نے مار کے دیکھے ہیں، وہ ایوب خان کے دور سے، بھٹو کے دور سے، کہاں سے۔ تو کیا خدا نہیں پوچھے گا تم نے اتنے الیکشن لڑے، ووٹ دیے، کس کس کو دیے، کیسے دیے؟ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اس لیے یہ شریعت کا مسئلہ ہے اور اس کو امانت سمجھیے، مستحق لوگوں تک اپنی امانت پہنچائیے، اس کو گواہی سمجھیے اور سچی گواہی دیجیے۔ نہ برادری کی فکر کریں، نہ رشتہ داری کی فکر کریں، نہ یاری دوستی کی فکر کریں، نہ محلے داری کی فکر کریں، نہ پارٹی کی فکر کریں، بلکہ اللہ کو سامنے رکھ کر جس شخص کو آپ میرٹ پہ سمجھتے ہیں، نیک صالح متقی پرہیزگار صادق امین سمجھتے ہیں، آپ اس کو جو ہے امانت بھی ووٹ کی دیں اور آپ اس کے بارے میں گواہی بھی دیں۔ اگر آپ امین آدمی کو گواہی دیں گے اور امین آدمی کے بارے میں شہادت دیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ سیاست جس کو لوگ دھنگ کہتے ہیں، جس کو ریاست کہا جاتا ہے، جس کو غلاظت کہا جاتا ہے، جس کو جھوٹ کہا جاتا ہے، جس کو فریب کہا جاتا ہے، جس کو بازی سے تشبیہ دی جاتی ہے، انشاءاللہ پھر یہ نجاست نہیں رہے گی،
بلکہ یہ طاہر اور پاک صاف ہو جائے گی اور ہمارا معاشرہ بھی پاک صاف ہو جائے گا اگر ہم شریعت پہ آ کر یہ کام کریں۔